ہو سکتا ہے یہ کوئی آپ سے پوچھے ہی کہ جی والدین کے حقوق ہیں کتنے، ان کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، یہ تو ہم عموماً سنتے رہتے نا، ان کے حقوق ہیں کیا، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیسے کرنا ہے، اس تعلق سے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ والدین کے حقوق کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں، یعنی کہ شاید سائل جو پوچھنے والا ہے وہ یعنی کہ سائل یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے حقوق گن کر بتا دیے جائیں تاکہ میں انہیں پورا کر سکوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کا جواب دیا، فرمایا والدین کے حقوق اتنے ہیں کہ پورے کرنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ اگر والدین وفات پا جائیں، اگر بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو دوبارہ زندہ کرے، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ والدین کے حقوق کسی صورت ادا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے کہ چند باتیں ہیں، بندہ ان پر عمل کر لے تو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا کہلائے گا۔ تو ان میں ایک یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جو کہہ لیجئے پہلا حق، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی ہر بات ماننا، یعنی والدین کی ہر بات ماننی چاہیے، جو وہ کہہ دیں فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے حکم پر عمل کر کے دکھانا چاہیے، عمل کر گزرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں کہ عام حالات میں جائز کی حد تک ہے، مگر والدین کا حکم آ جائے تو واجب ہو جاتے ہیں۔ مثلا کھانا حلال ہے، مباح ہے، بندہ وہ کھائے تو بھی گناہ نہیں، اگر ماں باپ کھانے کا حکم فرمائے اب کھانا واجب ہو جائے گا، یعنی نہ کھایا تو گناہ ہوگا۔ اسی طرح بہار شریعت میں ہے کہ یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے، یعنی دین میں ماں باپ کا حکم ماننے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر بیٹا پردیس میں بیٹھا ہے، ماں باپ نے آنے کا حکم دیا، اب ضروری ہے آنا ہی پڑے گا۔ ہاں یہ میں ان کے کچھ اور وضاحت کر دوں کہ شریعت کا حکم اور والدین کا حکم آمنے سامنے آ جائے، یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں، اس صورت میں شریعت کی بات مانی جائے گی، ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ مثلا والدین کہتے ہیں بیٹا داڑھی مڈا دو، تو یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، لہٰذا انہیں نہیں مانا جائے گا، ایسا حکم جو ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یوں ہی اللہ پاک نہ کرے والدین نماز سے منع کریں، فرض روزے رکھنے سے روکیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ شریعت کی بات مانیں گے۔ قرآن پاک نے کہا نا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مان، یعنی ماں باپ جب اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو ان کی پیروی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ نصیحت اور ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ اچھا پتہ چلا کہ ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم دے دیا، تو
اب ان سے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے، ان کے سامنے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت ختم نہیں کرنی، ان سے روٹ کر گھر سے بھاگنا نہیں ہے، کھانے پینے کی ہڑتال کر کے ان کا دل نہیں دکھانا، بلکہ اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بلائی سے ہی پیش آنا ہے۔ مثلا امی جان کہتی ہیں بیٹا داڑھی منڈا دو، اب بیٹے نے ادب سے کہنا امی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں داڑھی نہیں منڈا سکتا، اس میں اللہ اور رسول کی ناراضی ہے۔ اب اس پر ماں باپ ڈانٹے تو چپ کر کے ڈانٹ سن لے، مارے تو چپ کر کے مار کھا لے، بول چال بند کرے تو وقفے وقفے سے حکمت عملی سے چچا تایا ماموں وغیرہ کی حمایت لے کر انہیں منانے کی کوشش کرے۔ بے ادبی بہرحال نہیں کرنی، ہر حال میں ان کے ساتھ بھلائی اور بلائی سے ہی پیش آنا ہے۔ تو یہ والدین کا ایک حقوق اگر ہم کہیں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے یہ بھی لازم ہے۔ والدین کے اگر دوسرا حق ہم یعنی کہ کہیں تو کہا جائے کہ ماں باپ کو کے حکم کو نفلی عبادت سے زیادہ اہمیت دینا۔ دوسرا حکم اگر کہا جائے، مثلا دل کر رہا تھا کہ کل نفل روزہ رکھوں گا، ماں باپ نے منع کر دیا تو ان کی بات مانی جائے گی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی نوافل پڑھوں گا، امی جان نے کہیں جانے کا کہہ دیا، مثلا بازار سے سودا وغیرہ لانے کے لیے یہ کہہ دیا، تو اب نفل بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ان کا حکم مانیں گے۔ تو یہ والدین کے حقوق ہے کہ نفل سے اوپر ان کا حکم ہے، نفل جو ہے چھوڑ دیں گے، والدین کی بات مانی جائے گی۔ تو ایک طرف نفل عبادت ہو، دوسری طرف ماں باپ کا فرمان ہو، تو زیادہ اہمیت ماں باپ کے ارشاد کی ہوگی، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ کب ماں باپ کی بات مانی جائے گی، کب شریعت کے حکم کو اہمیت دینی ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اس کے متعلق کافی سارا علم ہوگا تبھی عمل کر سکیں گے۔ مثلا نماز والا ہی مسئلہ ہے، اگر والدین کسی بڑی مصیبت میں ہیں، مثلا امی جان سیڑھی سے گر گئی، گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تو اب چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہوں، توڑ کر ماں باپ کی خدمت میں لگ جانا ضروری ہے۔ اگر ایسی ایمرجنسی کی صورت نہیں ہے، یعنی اب ماں کی پکار پر فرض نماز نہیں توڑ سکتے اگر ایمرجنسی کی صورت نہیں ہے، ہاں نفل پڑھ رہے ہیں، امی ابو کو معلوم نہیں کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں وہ آواز دیں تو نفل توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر انہیں معلوم ہے کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، اب نفل توڑنے کی بھی حاجت نہیں۔ غرض کہ یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے، اور اگر دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں رکھ لیں گے تو وقتاً فوقتاً اس میں دیے ہوئے فتوے پڑھتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ جب ذہن میں سوالات ابھریں دارالفتاح کے اہل سنت کے مفتیان کرام سے پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل علم دین کا بہت سارا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ تو والدین کی پکار پر دیر نہیں کرنی چاہیے، والدین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ والدین کے ایک حقوق یہ بھی ان پر خرچ بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ مثلا ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرنا چاہیے، جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیتے رہنا چاہیے، حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا چاہیے، بیمار ہوں تو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا، دوائیں وغیرہ مہیا کرنا، حسب توفیق انہیں جیب خرچ کے طور پر رقم پیش کرنا، یہ جہاں چاہیں خرچ فرمائیں، یہ نہیں کہ یہاں یہ نہیں آپ نے بس پیش کر دیے۔ غرض کہ جتنا ہو سکے ان پر اپنا مال خرچ کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص اپنے والد کو خرچ یعنی کہ پیش کیا کرتا تھا، ایک شخص کے جو تھا اپنے والد کو کچھ بھی پیش نہیں کرتا تھا،
خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تھا، تو اس کے والد نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ شفقت فرمائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور جلال کی کیفیت میں اس شخص سے فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، انت مالک لابیک، فرمایا تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا، فرمایا تم خود بھی اور تمہارا سارا مال بھی تمہارے والد کا ہی ہے۔ تو یقیناً ہم دنیا میں آئے ہیں، ان کے ذریعے سے آئے ہیں، آج جو کچھ ہیں ماں باپ کی محنت کا ہی نتیجہ ہے، تو لہذا ہمارا جو کچھ ہے اس پر ان کا حق ہے، لہذا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان پر خرچ کیا کرے۔ میں اس کو لمبا نہیں کر رہا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ آپ کا جو جنت کا ساتھی ہے نا وہ ایک کسائی ہوگا، اور وہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، اس والدین کا بڑا خدمت گزار تھا، تو والدین کے یہ حقوق میں شامل ہے ان پر خرچ کیا جائے۔ تو وہ جو تھا یعنی کہ کیا کرتا تھا، اچھا مال اپنے والدین کے لیے رکھتا تھا، دوسرا جو ہے آگے پیچھے دے دیتا تھا، تو اس کے والدین اس کو دعا دیتے تھے مولا اس کو نا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس دینا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنے گا جنت میں۔ وجہ کیا بنی، والدین کی خدمت۔ تو یہ والدین کے حقوق میں ایک حقوق یہ کہ والدین کی خواہشات کو پورا کرنا بھی ان کے حقوق میں سے ہے، مثلا ان کے پسندیدہ کھانے انہیں کھلانا، پسند کی چیزیں لا کر دینا، والدین حج کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی استطاعت ہو تو انہیں حج کروا دے، والدین مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیٹے کو کوشش کر کے مدینہ یعنی کہ ان کو دکھانے کی کوشش کرے، یوں جہاں تک ہو سکے ماں باپ کی جائز خواہشات جو ہیں پوری کی جائیں، یہ بھی حقوق میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ کے مزید حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کی خدمت میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب خدمت کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کی ضروریات بھاگ بھاگ کر پوری کرنا، ان کے غم میں غمگین اور خوشی میں خوشی یعنی کہ ظاہر کرنا، ان کے سامنے سہم کر رہنا کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ان کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا، انہیں تیز نظروں سے نہ دیکھنا، ان کے آگے نہ چلنا، انہیں نام سے نہ پکارنا، اور ان کی طرف سے جو کچھ دکھ یا تکلیف پہنچے اس پر صبر اور بس صبر ہی کرتے چلے جانا، یہ سب ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے اور ساری زندگی ان کا شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔